الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود والشاهد ومشهود وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں 30ویں پارے کے جو چھوٹے چھوٹے سورے ہیں ان کی تفسیر اور اس میں درس قرآن، یعنی ان قرآن کے اسباق میں، ان چیپٹرز میں ہمارے لیے کیا درس ہے، ہمارے لیے کیا نصیحت ہے، چونکہ ہم جانتے ہیں قرآن مجید، قرآن وہ کتاب ہے جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، گائیڈ ہے، رہنما ہے، راستہ دکھانے والی ہے۔ چلیے تو آج ہم شروعات کرنے والے ہیں سورہ بروج جو چیپٹر نمبر 85 ہے قرآن کا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے جو بات بتائی ہے، ہمیں ایک قوم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور ان لوگوں نے اس آزمائش پر کیسے صبر کیا۔ چلیے تو اور ان لوگوں کا کیا انعام ہوا۔ تو سب سے پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، برج والے آسمان کی قسم۔ جیسے ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی مخلوق یعنی کریشن میں سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جس کی اس کی قسم کھاتا ہے، اور آگے جو بات بتائی جا رہی ہے مطلب ایک اہمیت کی حامل ہے، وہ اپنی جگہ ایک امپورٹنس رکھتی ہے، اس لیے انسان اس کو بغور سنے۔ اس لیے اللہ نے یہاں پر کہا قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ برج کہتے ہیں ایکچولی اس چیز کو جو نمایاں ہوتی ہے، جو نظر آتی ہے، یا ہم کہیں گے جو چیز دور سے بھی نظر آ جائے اسے برج کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے برج آپ دیکھیں گے اونچی عمارتوں کو بھی برج کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے جو آسمان میں ستارے ہیں جس سے لوگ ڈائریکشنز حاصل کرتے ہیں، راستے تلاش کرتے ہیں رات کے اوقات میں، انہیں بھی برج کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اسی سے مراد یہاں پر وہی ستارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ برجوں والے آسمان کی قسم، اور آگے فرمایا والیوم الموعود، وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم، یعنی ایک دن یقینی ہے، یعنی ڈے آف ججمنٹ، یعنی قیامت کا دن، وہ جو سرٹنلی مطلب یقین کے ساتھ جو آنے والا ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ نے اس کی بھی قسم کھائی۔ وَالشَّاهِدِ وَمَشْهُودِ، ہر حاضر ہونے والے اور حاضر کیے جانے والے کی قسم۔ تو یہاں پر حاضر کیے جانے اور حاضر کیے جانے والے کی قسم سے مراد کیا ہے؟ اس کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے شاہد سے مراد جو ہے جمعہ کا دن ہے، اور اس دن جس بھی جو عمل کیا جائے ہوگا یہ قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا، یعنی یہ جمعہ کا دن جو عبادت کے لیے خاص رکھا گیا ہے مومنین کے لیے، تو یہ دن گواہی دے گا قیامت کے دن، اس لیے اسے بھی شاہد کہا گیا ہے حدیث کے اندر۔ اسی طرح مشہود عرفے کا دن ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کا دن۔ ہم عید الاضحیٰ جو مناتے ہیں، حاجی 9 ذی الحجہ کو جو عرفے میں جاتے ہیں، اس دن کو بھی جو ہے ذی الحجہ کے دن کو یہاں پر جو ہے مشہود کہا گیا ہے، اور یہ بھی لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے، حاضر ہونے کی جگہ ہے، جہاں سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، حاضری لگاتے ہیں، تو اسے یہاں پر شاہد اور مشہود جمعہ کا دن اور 9 ذی الحجہ یعنی حج سے پہلے کا جو دن ہے اس کو یہاں پر جو ہے اشارہ کیا گیا ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، اب آ رہے ہیں ہم موضوع کی طرف۔ قرآن مجید اشارہ کر رہا ہے ایک قوم، ایک ایسی بستی اور ایک ایسے لوگوں کی طرف جو پچھلے قوموں میں گزر چکی ہے۔ تو اللہ نے کہا قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے ہلاک ہو گئے۔ اخدود کہتے ہیں خندقوں والوں کو، یا گڑھے والے جس کو کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ لوگ کون تھے؟ انشاءاللہ آگے ہم اس کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، تو آپ ذرا غور سے سنیے۔
النار ذات الوقود، وہ ایک آگ تھی ایندھن والی۔ مطلب وہ گڑھے والے کون تھے؟ کچھ لوگ تھے جنہوں نے وہ گڑھے کھودے تھے، بڑے بڑے گڑھے، اور اس میں ایک آگ جلائی تھی جو بہت خطرناک آگ تھی، اور کہا اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ مطلب انہوں نے گڑھے بنائے، اس میں آگ لگائی اور اس کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہے تھے اس کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ یعنی ہوا یہ تھا کہ جو لوگ ایمان لائے تھے ایک اللہ پر، جو ایک اللہ پر ایمان لائے تھے، قیامت کے دن پر ایمان لائے تھے، وہ جو لوگ وہاں جنہوں نے آگ لگائی تھی وہ ان ایمان والوں کو اس آگ میں ڈال رہے تھے اور ان کو جلا رہے تھے۔ ان کی جو غلطی ان کے نزدیک جو غلطی تھی وہ یہ تھی کہ وہ لوگ ایک اللہ پر ایمان لائے تھے۔ تو وہ جو جلانے والے تھے وہ ان کو کہتے کہ تم ایک اللہ کے اوپر جو ایمان رکھتے ہو اس سے ہٹ جاؤ تو ہم تمہیں جانے دیں گے، چھوڑ دیں گے، اگر تم اس پر سے نہیں ہٹتے ہو تو ہم تمہیں یہ سزا دیں گے۔ لیکن جو مومنین تھے وہ سارے کے سارے اس آگ میں کود گئے، انہوں نے شہادت دینا پسند کیا، اپنی زندگی کو دینا پسند کیا، وہ موت کو گلے لگا لیا، لیکن وہ اپنے ایمان سے نہیں ہٹے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، یہ لوگ ان مسلمانوں کے کسی اور گناہ کا بدلہ نہیں لے رہے تھے سوائے اس کے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے، اللہ کی ذات پر ایمان لائے تھے۔ مطلب ان کو یہ سزا جو دی جا رہی تھی مسلمانوں کو صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لائے تھے، اور دنیا کے تمام باطل فالس گاڈز، باطل خداؤں کا انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ تو یہ لوگ کون تھے؟ اس کے تعلق سے مسلم شریف میں ایک حدیث آتی ہے کہ کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اپنے آپ کو گاڈ کہتا تھا۔ اس کے پاس ایک وزیر تھا، اس کے پاس اور ایک جادوگر بھی تھا۔ وہ جو جادوگر تھا جو اس کے محل میں کرتب دکھایا کرتا، جس کی وجہ سے، جس کے دبدبے سے لوگ بادشاہ کو خدا مانتے، عجیب اور غریب حرکتیں کر وہ لوگوں کو ثابت کرتا کہ وہ جو ہے وہ خدا ہے۔ اب وہ جو جادوگر تھا وہ بوڑھا ہو گیا، تو اس نے کہا کہ ایک نوجوان لڑکا لاؤ، ایک جو نوجوان ہو جس کو میں اپنا علم دے دوں یہ جادوگری کا، تاکہ وہ تمہارے کام آئے بعد میں۔ بادشاہ نے کہا بہت اچھی رائے ہے۔ تو شہر میں ایک اچھے بچے کا انتخاب کیا گیا، ٹیلنٹڈ ایک ذہین بچے کا سلیکشن کیا گیا، اور اس لڑکے کو بلوایا گیا، اس کا ٹیسٹ لیا گیا، اس زمانے میں جو بھی جس طرح سے ہوا تھا اس ذہین بچے کا سلیکشن کیا گیا، اور یہ طے کیا گیا کہ وہ روزانہ آئے گا اور جادوگر اس کو اپنا علم سکھائے گا۔ روزانہ وہ آتا، لیکن راستے میں ایک بار اس نے دیکھا کہ ایک گفا ہے، ایک غار ہے، وہاں پر ایک کیو کے اندر ایک بزرگ شخص، ایک نیک شخص جو ایک اللہ پر ایمان رکھتے تھے وہ عبادت کر رہے تھے۔ وہ لڑکے کا گزر وہاں سے ہوا تو اس نے ان سے ملاقات کی، ان کی باتیں اس کو بڑی اچھی لگی۔ وہ روزانہ محل میں جانے سے پہلے وہ اس بزرگ کے پاس رکتا، ان کی باتیں سنتا، پھر جادوگر کے پاس جاتا، اس سے بھی علم حاصل کرتا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ لڑکا سوچنے لگا کہ جادوگر کی باتیں اور اس راہب یعنی وہ جو بزرگ شخص ہے، وہ آدمی جو بوڑھا آدمی اس غار میں اسے ملا تھا، اس کی باتیں الگ ہیں، دونوں کی باتوں میں اختلاف ہے، کانٹرڈکشن ہے۔ جادوگر کہتا ہے کہ بادشاہ جو ہے خدا ہے، جبکہ وہ بزرگ، وہ جو نیک آدمی اس گفا میں تھا، وہ کہتا تھا کہ اللہ ایک ہے۔ تو وہ دونوں میں کنفیوز ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ سچ کون ہے، جھوٹ کون ہے۔ ایک بار وہ راستے سے گزرنے لگا تو راستے میں ایک بڑا سا جانور بیچ میں آ گیا، جس سے لوگ گھبرا گئے، ڈر گئے، اور راستے کے لوگ جو ادھر تھے وہ اس طرف رہ گئے اور جو اس طرف تھے وہ اس طرف رہ گئے۔ نہ ادھر والے ادھر جا سکتے تھے، نہ ادھر والے ادھر آ سکتے تھے، سب اس جانور سے پریشان تھے۔ حدیث میں اس کے مختلف نام آئے ہیں، شیر تھا یا سانپ تھا یا کوئی اور جانور تھا۔ تو اس بچے نے کہا کہ میرا کنفیوژن دور کرنے کے لیے ایک بہت اچھا یہ ذریعہ ہے، میں ایک کام کرتا ہوں، میں ایک پتھر اٹھا کر اسے مارتا ہوں، اگر جادوگر کی تعلیمات صحیح ہے تو یہ جانور نہیں مرے گا، اور میں اللہ کا نام لے کر اسے مارتا ہوں، اگر یہ جانور مر جائے، یہاں سے ہٹ جائے، تو میں سمجھوں گا کہ وہ جو آدمی، وہ جو بزرگ، وہ جو اولڈ مین کیو میں جو اسے ملا تھا، جو ایک اللہ کے بارے میں کہتا تھا، اس کی باتیں حق ہے، اس کی باتیں سچ ہے۔ تو چنانچہ اس نے ایسے ہی کیا، اس نے پتھر مارا اور وہ جانور مر گیا۔ لوگ اس کی اس چیز کو دیکھ کر بڑے تعجب میں پڑ گئے
کہ یہ بچے نے ایسے کیسے کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک اللہ کا نام لے کر یہ کام کیا، یعنی اس نے ساری باتیں بتائی، اور یہ بات جا کر اس نے اس شخص کو بتائی جو کیو میں، اس غار میں اس کو ملا تھا، جو ایک اللہ کی بات کرتا تھا۔ تو وہ جادوگر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چنا ہے، تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو حق بات بتائے گا، پہنچائے گا، تو لہٰذا تم اس پر جمے رہنا، اور تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس پر صبر کرنا، پیشنس سے کام لینا، کیونکہ اب تم سچ اور حق کی طرف بڑھ رہے ہوں تو ظاہر سی بات ہے لوگ تم کو ستائیں گے، اور میرا نام کسی کو مت بتانا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ جب باہر آیا اور لوگوں سے ملنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو ایک خاص چیز دے دی، عطا کر دی، وہ جس کے لیے دعا کرتا وہ دعا قبول ہوتی۔ تو لوگ بیمار اس کے پاس آتے، کوئی اندھے اس کے پاس آتے، کوڑی کے مرض والے اس کے پاس آتے، اور وہ دعا کرتا اللہ سے کہ اس کے مرض کو دور کر دیا جائے، تو اس کا وہ مرض دور ہو جاتا۔ یہاں تک کہ وہ اندھے کے لیے دعا کرتا تو اسے آنکھیں آ جاتی۔ یہ بات بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ ایسا ہو رہا ہے، بادشاہ نے اس لڑکے کو بلایا اور اسے کہا کہ تم اس بات کو مانو کہ میں خدا ہوں، میں تمہارا رب ہوں، کوئی اللہ نہیں ہے۔ اس پر اس بچے نے کہا تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ وہ تو کہنے لگا کہ میں تو اب یہ بات جان چکا ہوں، مان چکا ہوں کہ اللہ ایک ہے، گاڈ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے اسے مارنے کی کوشش کی، کچھ آدمی اس کے ساتھ بھیجے، کہا کہ اسے سمندر میں لے جا کر ڈبو دو۔ کشتی میں اس کو بٹھا کر جب وہ لے کر گئے تو وہ لڑکے نے دعا کی، کشتی ہلنے لگی اور سارے لوگ جو سپاہی تھے بادشاہ کے وہ پانی میں ڈوب گئے، بچہ بچ گیا۔ وہ واپس آیا، بادشاہ نے اور سپاہی دیے اور کہا کہ اس کو پہاڑ کے اوپر سے ڈھکیل دو۔ وہ گئے، وہ لڑکے نے دعا کی اور وہ جتنے سپاہی تھے وہ پہاڑ سے نیچے گر گئے، بچہ پھر بچ گیا۔ وہ لڑکا پھر واپس آیا اور کہنے لگا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب حکمتیں تھیں، اس کو غور سے سنیے۔ وہ لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو ایک پہاڑی پہ چلو اور شہر کے تمام لوگوں کو جمع کرو۔ مطلب وہ ایک بچے نے ایک بہت اچھا موقع اس کو تلاش کیا کہ سارے لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ اللہ ایک ہے۔ سارے لوگوں کو جمع کرو، شہر کے ایک پہاڑی پہ مجھے لے کر چلو، اور وہاں پر کہنا اس لڑکے کے رب کے نام سے، اللہ کے نام سے میں تیر چلاتا ہوں۔ اور ویسے ہی بادشاہ نے کیا، کیونکہ انسان جب عقل اندھی ہو جاتی ہے تو کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ وہ ساری حقیقت دیکھ رہا تھا کہ بچے کو مارنے کی کوشش کی لیکن کچھ نہیں ہوا۔ اس نے دیکھا بچے کی دعائیں قبول ہوتی ہے، پھر بھی وہ نہیں سمجھا اور ایک اللہ پر وہ ایمان نہیں لایا۔ چنانچہ وہ بادشاہ نے اللہ کا نام لے کر، حالانکہ وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا لیکن اس میں ضد تھی، ضد چڑھی ہوئی تھی، اس نے اللہ کے نام لے کر وہ تیر چلایا اور اس بچے کو شہید کر دیا۔ وہ بچہ مر گیا۔ لیکن تمام لوگ شہر کے یہ بات دیکھ رہے تھے تو سارے کے سارے لوگ کہہ پڑے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ ایک ہے، کیونکہ بادشاہ نے 1000 کوشش کی اسے مارنے کی لیکن مار نہیں سکا۔ لیکن جب اللہ کا نام لیا تو ہی وہ کامیاب ہوا، یعنی حق ذات، یعنی جو ٹروتھ ہے وہ اللہ ہے۔ اور سارے لوگ ایمان لائے۔ بادشاہ جس پر بہت زیادہ آگ بگولا ہو گیا اور غصہ ہو گیا، کہنے لگا سپاہیوں سے گڑھے کھودو، بڑے بڑے گڑھے، اس میں آگ جلاؤ اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اس میں اس کو ڈال دو۔ اور سارے لوگ ایک کے بعد ایک اس میں کودتے گئے، کیونکہ سب ایمان میں مضبوط ہو چکے تھے۔ سب نے کودنے کا جو ہے پورا ارادہ کر لیا اور اس میں کود بھی گئے، اپنی جان دے دی، لیکن ایمان پہ سے نہیں ہٹے۔ آخر میں ایک عورت آئی جس کے گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو کہ دودھ پیتا بچہ تھا۔ وہ ڈرنے لگی، وہ آگ میں کودنے کے لیے تیار تھی۔ یہ آج کل عورتوں کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے۔ وہ عورت اپنی جان دینے کے لیے تیار تھی، ایمان کے لیے۔ لیکن ہم دیکھیے، ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ایمان کی قربانی دے دیتے ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں، اسلامی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ میں تو کودنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کی بچے کی فکر اسے کھائی جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ مضبوطی کے لیے، اس کی مدد کے لیے اس بچے کو زبان دی۔ وہ بچہ اس عمر میں بولا جس عمر میں عام طور پر بچے بات نہیں کرتے۔ وہ بچہ جو اس کے گود میں تھا وہ کہنے لگا، ماں تو کود جا، ہم حق پر ہے، ہم سچائی پر ہے۔ لہٰذا وہ بچے کو لے کر اس آگ میں کود گئی۔ تو یہ دیکھا آپ نے، یہ واقعہ تھا، یہ تھے وہ گڑھے والے جن کا ذکر یہاں پر سورہ بروج کے اندر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نمبر یعنی چیپٹر نمبر 85 کے اندر کیا۔ تو یہ بہت بڑی ہمارے لیے مثال ہے، ایگزامپل ہے کہ حالات کیسے ہی ہو، کتنے ہی مشکلات آ جائے، شرک نہیں کرنا ہے،
ایمان کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ اگر تمہیں جلا دیا جائے یا تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ تو یہ تھا واقعہ اصحاب الاخدود کا، یعنی گڑھے والوں کا۔ اب آگے چلتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، جس کے لیے آسمان اور زمین کا ملک ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز ہے۔ مطلب یہ جتنی بھی کائنات ہے، پورا یونیورس ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ مطلب یہ لوگوں نے جو حرکتیں کی، جو تکلیف دی، مسلمانوں کو ستایا، ایک دن ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ضرور جانا ہے، کیونکہ ساری کی ساری ملکیت اس کی ہے۔ یہ دنیا ایک آزمائش ہے، ایک ٹیسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایمان دے کر یہ آزمائش کی ہے، کسی کو اس سے دور رکھا ہے اور اس کو یہ اس کے لیے آزمائش ہے کہ اس کے سامنے ایمان ہے، اسلام ہے، اب وہ اس کو قبول کرے، اس کو بات کو مانے۔ آگے فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، بے شک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مومنین کو جنہوں نے ستایا تھا، مومن مرد اور عورتوں کو، اور اس لیے ستایا تھا کہ وہ ایمان والے ہیں، تو ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے عذاب الحریق، مطلب تکلیف دینے والا عذاب، بہت زیادہ ان کو چیسٹائسمنٹ یعنی پنشمنٹ کے لیے وہ استعمال ہوگا، تو یہ سخت عذاب ان لوگوں کے لیے رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ستاتے ہیں اس دنیا کے اندر، اور ستانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسری وجہ نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو ہم سخت عذاب دیں گے اس نرک میں، جہنم میں، اس ہیل میں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر، بے شک جو لوگ ایمان لے کر آئے اور نیک کام کرتے رہے وہ باغات میں جائیں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ مطلب جو لوگ ایمان لائے اور اس پر جمے رہے، ایمان پر نیک کام بھی کرتے رہے، مطلب جب ان کو تکلیفیں دی گئی، لوگوں نے ستایا، انہوں نے اس پر صبر کیا، دنیا کے اندر وہ تمام آزمائش اور ٹیسٹ سے گزرتے رہے لیکن کمپرومائز نہیں کیا ایمان سے، تو ان کے لیے ایک بہت زبردست انعام جنت، وہ باغات ہیں جس میں نہریں بہتی ہے دودھ کی، شہد کی، اور ایسے جگہ ان کو محلات دیے جائیں گے، مکانات دیے جائیں گے جہاں پر وہ رہیں گے۔ یہ ان کے قربانی کا، تکلیفوں کا اور پیشنس کا بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ مطلب جو لوگ ستا رہے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں، وہ یہ نہ سوچے کہ وہ بچ جائیں گے۔ کہا کہ شدید، بہت سخت پکڑ ہے اللہ کی، اللہ جب پکڑے گا تو چھوڑے گا نہیں، کچھ کو تو دنیا میں بھی رسوا کرے گا اور آخرت میں بھی، اور جو دنیا میں بچ جائیں گے آخرت میں تو ان کے لیے سخت سزا ہے۔ اِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ، وہ پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ مطلب انسان یہ سوچتا ہے کہ دوبارہ کیسے پیدا کیا جائے گا، اور بھی قرآن میں اس کا ڈسکشن آیا ہے کہ دوبارہ ہم پھر سے کیسے پیدا کیے جائیں گے، جب ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیسے حساب و کتاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے کہ پہلی بار بھی اس نے پیدا کیا جب تم ایک چھوٹے سے قطرے تھے، ایک سنگل ڈراپ تھے، اس سے تم کو اس نے بنایا، تو ہڈیوں سے بنانا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ بڑا بخشش کرنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ یہ بات کا بھی پیغام یہاں پر دے رہے ہیں کہ جو لوگ غلطی کر چکے ہیں، ایمان والوں کو ستا چکے ہیں، وہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ قرآن میں اور بھی جگہ ایسے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مقامات پر یہ پیغام دیا ہے، میسج دیا ہے کہ جو لوگ غلطیاں کر گزرے ہیں، کفر کر گزرے ہیں، لیکن اب بات سمجھ میں آ جائے تو وہ توبہ کر لے، کیونکہ اللہ مغفرت کرنے والا، معاف کرنے والا ہے، وہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ذو العرش المجید، عرش کا مالک، عظمت والا ہے۔ عرش وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ فعال لما یرید، جو چاہے اسے کر گزرنے والا ہے۔ عرش کے بارے میں اور بتا دوں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255، اس کے اندر آیت الکرسی جو آیت ہے، اس کی تفسیر میں آپ جائیں گے تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ عرش کیا ہے۔ عرش وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، یعنی یہ 7ویں آسمان کے اوپر ہے، اور یہ کہاں ہے؟ یہ ہمارے علم سے اوپر ہے، ہمیں نہیں پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ
خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے اور 7ویں دن وہ عرش پر کیا ہوا؟ مستوی ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگ کہتے ہیں اپنی ذات سے ہر جگہ موجود ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی صفات سے ہر جگہ موجود ہے۔ وہ وہاں بیٹھے بیٹھے سب دیکھتا ہے، وہاں بیٹھے بیٹھے سارے کام انجام دیتا ہے، اسے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ آتا ہے زمین پر، یہ غلط بات ہے۔ اس کی بہت ساری دلیل ہے، یہ یہاں پر ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے، اس لیے ہم یہاں پر اس پر ابھی بات نہیں کریں گے۔ فعال لما یرید، اور وہ جو چاہے اسے کر گزرنے والا ہے، سب اس کے اختیار میں ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، تجھے کیا لشکروں کی خبر ملی ہے؟ فرعون و ثمود، فرعون اور سمود۔ فرعون کو آپ جانتے ہیں، آپ چیک کر سکتے ہیں ہسٹری پہ اور گوگل پہ جا کر کے فرعون کون تھا۔ قرآن مجید نے تو ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بتایا کہ فرعون کون تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، پورا ملک اس کے ہاتھ میں تھا، بادشاہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر وہاں پر بھیجا، اس کو دعوت دی، اسلام کے بارے میں سمجھایا، 40 سال تک اس کو سمجھاتے رہے لیکن وہ نہیں مانا۔ پھر بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس کو سمندر میں غرق کر دیا۔ فرعون کی لاش آج بھی لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ مصر کے میوزیم میں آج بھی آپ دیکھیں گے اس کی باڈی، اس کا جسم جیسے کہ ویسے رکھا ہوا ہے، لوگوں کے لیے عبرت ہے، نشانی ہے۔ اللہ نے اسے باقی رکھا لوگوں کے عبرت کے لیے، نشانی کے لیے۔ سمود ایک قوم تھی جو بڑی طاقتور تھی، جو چٹانوں کو کاٹ کر اس میں گھر بنایا کرتی تھی، وہ بھی قوت والے، طاقت والے تھے، لیکن آج وہ کہاں ہیں؟ کہیں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہا ہے کہ فرعون، سمود یہ بڑے بڑے تھے، ہم نے ان کو بادشاہت دی تھی، طاقت دی تھی، آج کہاں ہے؟ تو پھر تم کون ہو؟ بل الذین کفروا فی تکذیب، کچھ نہیں بلکہ کافر جھٹلانے میں پڑے ہوئے، نہیں بلکہ ان کو ریالٹی پتہ ہے، سچ کو دیکھ رہے ہیں، پچھلی قوموں کا، پچھلے لوگوں کا کیا حل ہوا، پھر بھی یہ لوگ انا کا معاملہ ہے، ایگو کا معاملہ ہے، اڑے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اللہ تعالیٰ بھی انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ مطلب وہ سمجھتے ہیں وہ بچ جائیں گے دنیا کی زندگی میں، 40 50 60 سال کی زندگی میں وہ بہت کچھ کر لیں گے اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، وہ کچھ ایسا کام تو کر نہیں سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خلقت میں کچھ تبدیلی لا لیں، اللہ تعالیٰ کے خلاف کچھ کام کر لے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ تو انہیں گھیرے ہوئے ہیں۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن ہے بڑی شان والا، فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ لوح محفوظ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر قرآن سب سے پہلے اوترن ہوا، وہاں پر اس کو لکھ دیا گیا۔ پھر وقت کے حساب سے زمین پر، یعنی پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن ٹائم ٹو ٹائم، وقت با وقت اترتا گیا۔ جب کوئی مسائل آتے، پرابلم آتا، سلوشن ہوتا، تو مسائل آتے یا پرابلم ہوتا تو اس کا سلوشن اس قرآن میں آتا۔ اللہ تعالیٰ کے پیغام ایچ دودھ تک، یعنی میسیج